تمدنی زندگی کے اصول پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مختلف موضوعات پر سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامۃ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر، کاش کہ یہ لفظ سمجھ میں آ جائے۔ آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اکبر۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ۔ یہ روایت بخاری شریف اپنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو شخص دور کرے مسلمان کی سختی دنیا کی سختیوں سے تو نفس اللہ عن کربۃ من قرب یوم القیامہ، تو فرمایا اللہ اس سے سختی روز قیامت کی سختیوں سے۔ اور آگے فرمایا دوسرا اصول وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی جس نے آسانی کی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس پر۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اصول وَمَنْ سَتْرَ مُسْلِمًا سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں، اور جس نے پردہ پوشی کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں۔ اگلا اصول واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہے۔ اور اگلا اصول فرمایا اللہ اکبر ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کے چلے ایک راہ میں، ومن سلک طریقا، جو شخص چلے ایک راہ میں، یلتمس فیہ علما، کہ ڈھونڈتا ہے اس میں علم، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے بسبب اس کی راہ جنت کے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم کسی کے گھر میں، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں، یعنی مسجد میں یا مدرسہ میں، تو کیا یتلون کتاب اللہ، اور وہ پڑھیں اللہ کی کتاب کو، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اس کے معنی مفاہیم بیان کریں آپس میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ الا نزلت علیہم السکینۃ، مگر اترتی ہے ان پر تسکین۔ اللہ اکبر۔ غشیتہم الرحمۃ، ان کو رحمت اور گھیرتے ہیں ان کو فرشتے۔ وغشیتہم الرحمۃ وغشیتہم الرحمۃ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اور ان کو فرشتے اور ذکر کرتا ہے ان کا اللہ، وذکرہم اللہ فی من عندہ، ومن بطأ بہ عملہ، جو شخص کے تاخیر کیا اس کو، بہ عملہ، اس کو اس کے عمل نے، لم یسرہ، نہیں جلدی کرے گا، بہ نسبہ، اس کے ساتھ نسب گا۔ اب ومن بطأ بہ عملہ، جو شخص کے تاخیر کیا اس کو، یعنی تمام درجے مرتبے اور ثواب عمل سے حاصل ہوں گے،
اور جس نے عمل میں کوتاہی کی اس کا آل نسب اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح طہارت کے آداب کے متعلق عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الولد لوالدہ اعلمکم اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها وامر بثلاثۃ احجار اللہ فاستقبل القبلۃ ولا تستدبروها وامر بثلاثۃ احجار ونهى عن الروث والرمۃ ونهى ان تستطيب الرجل بيمينه۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظ کیا ہے حدیث کے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، کہ میں تمہارے لیے مانند باپ کے ہوں واسطے بیٹے اپنے کے۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے مانند باپ کے ہوں واسطے اپنے بیٹے کے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اعلمکم، سکھاتا ہوں تم کو، اعلمکم، سکھاتا ہوں میں تمہیں۔ اور کیا چیز سکھائی؟ اذا آتیتم الغائط، اذا آتیتم الغائط، اور جب آؤ قضاء حاجت کے لیے، تو پھر آگے شرعی تعلیم کیا ہے؟ اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ، اذا آتیتم الغائط، کہ جب آؤ اور جب تم جائے ضرور میں، اذا آتیتم الغائط یعنی جب پخانہ کرنے جاؤ، واش روم کر، اذا آتیتم الغائط، جب غائط آیا ہو، تو غائط کہاں کیا جاتا ہے؟ لیٹرین میں۔ تو اذا آتیتم الغائط یہ تعلیم تھی۔ اعلمکم، سکھاتا ہوں میں تمہیں، کہ کیا بات؟ پہلی بات اذا آتیتم الغائط، جب غائط آئے، جب واش روم جاؤ تو پھر کس طرح بیٹھنے؟ فلا تستقبلوا القبلۃ، پس نہ سامنے کرو منہ قبلے کے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ آگے فرمایا ولا تستدبروها، ولا تستدبروها، اور نہ پیٹ کرو قبلے کی۔ اور پھر آگے حکم فرمایا استنجا کا، کس چیز کے ساتھ؟ وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَمَرَ، اور حکم فرمایا استنجا کا ساتھ 3 پتھروں کے، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر، یعنی پتھر نہیں ملتے تو 3 ڈھیلے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں طاق عدد کے اندر۔ آگے فرمایا وَنَهَا، اور منع کس چیز سے کیا؟ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، لید سے اور ہڈی سے۔ عَنِ الرَّوْثِ، لید سے، وَالرِّمَّةِ، اور ہڈی سے۔ امام الانبیاء نے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور وَنَهَا، اور کس چیز سے منع فرمایا؟ ان تستطیب الرجل بیمینہ، اور منع کیا استنجا کرے آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اللہ اکبر۔ آگے آؤ میرے بھائیوں، یہ گزرگاہوں میں جو ہے نا رفع حاجت کی ممانعت آئی ہے شریعت مطہرہ میں۔ لوگ تو راستوں میں پخانہ کر دیتے ہیں نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللائنین، قالوا وما اللعینان، قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ، قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعینین، بچو تم دو چیزوں سے کہ باعث لعنت، اتقوا اللعینین، بچو تم دو چیزوں سے کہ باعث لعنت ہوں۔ قالوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا وَمَا اللَّعِینَانِ، اور کیا ہے وہ اے خدا کے رسول لعنت والے افعال؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، ایک تو وہ شخص جو رفع حاجت کرے طریق الناس، لوگوں کے راستے میں، اور او فی ظلہم، یا لوگوں کے سائے میں، یا پھر لوگوں کے سائے کے نیچے بھی لوگ پخانہ کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، اور اسی طرح راستے کے اندر بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، عام گزرگاہوں میں، یا سایہ دار درختوں کے نیچے کہ لوگ وہاں آرام کرتے ہوں، رفع حاجت نہ کریں، وہاں پخانہ نہ کریں، اس فعل پر لعنت آئی۔ اور دنیا اور آخرت کے مقابلے میں انسان کو شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَأَن مُسْتَوْرِدْ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ راوی کون ہے؟ وَأَن مُسْتَوْرِدْ بْنِ شَدَّادٍ، مستورد بن شداد، مستور بن شداد، مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وَأَن مستورد بن شداد، مستور بن شداد راوی یہ بات کہہ رہے ہیں، یقولو کہ آپ فرما رہے تھے واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، قسم ہے خدا کی نہیں ہے مثال دنیا کی نعمتوں اور اس کے ایام کی، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے مقابلہ میں۔ پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ اپنی انگلی دریا میں، مگر اس طرح کہ ایک تمہارا ڈالے اپنی انگلی دریا میں، پھر چاہیے کہ دیکھے ساتھ کس چیز کے پھرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مگر مثل ما یجعل احدکم، تم میں سے کوئی ایک اس کی مثل یجعل کرے اصبعہ اپنی انگلی ڈالے فی الیم میں دریا میں، فلینظر بما یرجع، فلینظر پھر چاہیے دیکھے، جب ڈال کر نکالے گا نا انگلی، فلینظر بما یرجع فی الیم، فی الیم کے اندر اس نے یہ سبابہ انگلی ڈالی تھی نا، جب وہ نکالے فلینظر بما یرجع، دیکھے ساتھ کس چیز کے یہ انگلی بڑھتی ہے۔ اس حدیث سے کیا سبق نکلتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت کے بقا، آخرت کی بقا اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی عمر اور اس کی نعمتیں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ پھر حقیر اور فانی قطرہ کے متوالوں کو چاہیے وہ سمندر کی تسخیر کریں جس کا فائدہ دائمی اور ابدی ہے۔ دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار،
دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار، خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار، ناپاک ہے بد اصل کم ظرف ہے بدکار، ناپاک ہے بد اصل ہے کم ظرف ہے بدکار، مردار شکم اس کی تو پشت اس کی ہے بیمار، مبروز کے داغوں سے عفت میں سیوا ہے، ذلت کا یہ لقمہ ہے سگوں کی یہ غذا ہے، تو فخر سے کہتا ہے جسے عیش و تنعم وہ خواب کی جنت ہے، وہ فردوس توہم نالے ہی کی رواداد ہے، نغمہ کے ترنم ہے مہر فغاں روشنی، ماہ تبسم تو جس کو سمجھتا ہے کہ فردوس بری ہے، دھندلی سی مسرت کا وہ سایہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، جنت اور دوزخ کے حجاب کیا ہے، روایت سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجبت النار، حجبہ ڈھانکی گئی ہے، النار دوزخ، حجبت النار ڈھانکی گئی ہے دوزخ، بالشہوات سات شہوتوں کے، وحجبت اور ڈھانکی گئی ہے الجنہ، وحجبت الجنت اور ڈھانکی گئی ہے جنت، بالمقدارہ سات سختیوں کے۔ یعنی اس حدیث کا کیا معنی؟ یعنی حرام شہوت، مانند شراب، زنا، غیبت وغیرہ کا ارتکاب اور خدا کی نافرمانیاں کریں گے تو دوزخ کو پہنچیں گے، اور خدا کی عبادت اطاعت کی مشقتوں اور سختیوں کو جھیل کر جنت میں جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر کتنی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا یہ درس حدیث کاش کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وعن سالم بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ وعن سالم بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا، اگر ہوتی دنیا، لو کانت الدنیا اگر ہوتی دنیا، تعدل برابر، عند اللہ اللہ کے ہاں، جناح بعوضۃ مچھر کے پر کے نزدیک، اگر ہوتی دنیا برابر مچھر کے پر کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے ہاں، ما سقا کافرن، ما سقا تو نہ پلاتا، کافرن کسی کافر کو، منہا شربتن اس میں سے گھونٹ پانی کا۔ اور میرے بھائیوں، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بیماری نازل ہوئی تو آپ نے اپنے چہرے پر سیاہ چادر ڈالنی شروع کر دی۔ حدیث کے لفظ کیا گئے فَإِذَا اِغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا اِغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، تو آپ نے اپنے چہرے پر اپنے سیاہ چادر جب ڈالنی شروع کی، فَإِذَا اِغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، تو سانس گھٹنے لگتا تو منہ کھول دیتے، وَهُوَ يَقُولُ، اور اسی حالت میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى،
لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ جمع کیسے یعذر ما صنعوا لعنت اللہ خدا کی پھٹکار ہو، لعنت اللہ خدا کی پھٹکار ہو کس پر؟ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اس ارشاد سے آپ کی غرض اپنی امت کو اس ملعون فعل سے ڈرایا، ہوشیار کرنا اور روکنا ہے۔ یحذر ما صنعوا، قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام عبادت کے خدا کی مسجدوں میں کیے جاتے ہیں وہ کام قبروں پر کریں، قبروں پر قیام کرنا، سجدے کرنا، وہاں نمازیں پڑھنا، نیازیں چڑھانا، اہل قبور کو مصائب میں پکارنا وغیرہ، یہ سب کاموں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ھذا عندی واللہ اعلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔